یہ جو ہے عام نقشہ ہے اس کا سعودی عرب کا یا جزیرۃ نمان عرب کا جو ہے. ہم بات کر رہے تھے نقشے کے حوالے سے. تو اس میں اس دن آپ کو کچھ چیزیں سمجھائی تھیں، جیسے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ یمن ہے اس سائڈ پہ، نیچے کی سائڈ پہ، اور یہ سمندر ہے بحیرہ عرب، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس طرف شمال ہے، اس طرف جنوب ہے، ٹھیک ہے نا، اور دائیں طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے. جیسے ہم بیٹھے ہیں نا یہی ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے. اس میں بحیرہ عرب کے بعد جو ہے یہ خلیج عدن ہے، اور یہ صومالیہ کا، ابھی یہاں صومالیہ لکھا ہوا ہے اور یہاں ایتھوپیا لکھا ہوا ہے. پہلے اس کو حبشہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ایریٹیریا ہے، صحیح ہو گیا. تو یہ یمن کا ملک ہے. ابھی ان ساری بات جو نقشہ ہے ساری سیرت میں بار بار باتیں آئیں گی، تو ابھی ایک دفعہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. اس میں یہ یمن ہے اور یہ اس کا شہر ہے حضرموت، اور یہ صنع ہے، یہ اس کا کیپٹل ہے، اور یہ نجران کا علاقہ ہے. اس کا بھی ذکر آئے گا. یہاں عیسائی زیادہ تھے اور ہم نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا. اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ میں نے بتایا تھا نا یہ لمبا سا یہ بھی ایک سمندر ہے، بحیرہ احمر یا بحیرہ کلزم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ساتھ ساتھ گیا ہوا ہے، یہ ساتھ یہ یہاں تک، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، چھوٹے سمندر کو بحیرہ اور بڑے سمندر کو بحر کہتے ہیں. اچھا، تو یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہ یثرب یعنی مدینہ منورہ بعد میں بنا، ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے نقشے کے ساتھ کہ یہ مکہ کے لوگ جو ہیں، یہ مکہ کے لوگ یہاں سے جب شام کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے تو یہاں سے گزر کے جاتے تھے مدینہ کے پاس سے. یہ غزوہ بدر میں بھی آئے گا، ساری چیزیں آئیں گی تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طریقے سے جنگ ہوئی، کیا ہوا. تو یہاں سے ظاہر مکہ سے گزر کے تو یہاں شام کی اس طرف جانا تھا، تو یہ رستے میں مدینہ آتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ باقی یہ عمان اور یہ باقی یہ یمامہ کا ہے، یہ بعد میں اس کا ذکر آئے گا. مسلمہ کذاب یہاں کا تھا. اور یہ نجد کا سارا علاقہ جو ہے نا، یہ مدینہ سے مشرق یہ سارا علاقہ نجد کا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ اوپر جائیں تو یہ مدائن، یہ اردن، اور یہ اردن اور یہ سارا علاقہ جو ہے نا یہ شام کہلاتا تھا اس وقت. یہ فلسطین لکھا ہوا ہے میرے گھر میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شام کا علاقہ ہے، یہ اوپر تک، یہ یہاں شام لکھا ہوا ہے. اس کے مشرق میں عراق ہے، اور پھر یہ ایران ہے، اور اس کے دائیں طرف پھر آگے پاکستان ہے. یہ سارا جو ہے نا ایران کا علاقہ اس وقت فارس کہلاتا تھا. اور یہ خلیج فارس ہے کہ کچھ لوگوں نے، میں نے یاد ہوگا اس وقت کہا تھا کہ انہوں نے خلیج عرب، عربی خلیج، اس کو نا خلیج عرب کہا ہوا تھا نا، تو یہ خلیج فارس جو ہے نا اس کا نام اصل یہی ہے. تو یہ جو نقشہ ہے اس کی ڈائمینشن یعنی کس طرف کون سا ملک ہے اور سفر وغیرہ کا کیا طریقہ تھا آج ہم پڑھیں گے. جیسے حضرت جو ہاشم تھے انہوں نے 2 سفروں کا آغاز کیا تھا، ایک یمن کا اور ایک شام کا، ٹھیک ہے. انہوں نے معاہدے کیے تھے سفر کے نا، تجارت کے. تو یمن اور شام کے سفر جو ہے نا خاص طور پہ مکہ کے لوگ کرتے تھے تجارت کے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے سردیوں میں، اور گرمیوں میں شام، کیونکہ شام میں سردی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ آپ کو دکھانا تھا، اور دوسرا ہے یہ شجرہ نسب ہے. اور اس میں بھی جو ہے نا ہم پڑھتے پڑھتے پہنچے تھے قصی تک. یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا تھا کہ قصی جو ہے وہ مشہور ترین شخصیت ہیں. تو قصی کے بعد پھر ان کے بیٹے، یہاں سے ہم اوپر سے آتے آتے نا حضرت اسماعیل سے، یہ جو اوپر اسماعیل ہیں، پھر ان کے بعد میں عدنان، کافی یعنی پشتوں کے بعد آتے ہیں، تقریباً 40 پشتوں کے بعد عدنان، پھر ان کے بیٹے ماد، پھر نزار، پھر مضر، پھر الیاس، پھر مدرکہ، پھر خزیمہ، پھر کنانہ، پھر نظر، پھر مالک، پھر فہر. یہ فہر کا ہی جو ہے نا لقب تھا قریش، ٹھیک ہے. یہاں سے پھر آگے جو ہے نا قریش کے قبیلے پھیلتے ہیں. ان کا بیٹا تھا غالب، اس کا بیٹا لوی، پھر کعب، پھر مرہ، پھر کلاب. کلاب کے بیٹے تھے قصی، جو پھر بہت زیادہ، یعنی عدنان کے بعد جو مشہور ترین شخصیت ہے وہ قصی ہیں. قصی کے آگے پھر عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا اوورال شجرہ نسب ہے. اور سلسلہ نسب کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے 3 جو ہے نا گروپ بتائے ہیں سلسلہ نسب کے حوالے سے. پہلا جی پیج نمبر ہے 75، خاندان نبوت لکھا ہوا ہے. اس میں جو ہے پہلی باتیں تو باقی ہو چکی ہیں. سلسلہ نسب کے حوالے سے 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کی جی 75، اس کی ریزن جو ہے نا پہلے ریزن سن لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عدنان تک تو نسب جو ہے وہ صحیح ہے،
اس کے بعد جو نسب بیان کرنے والے لوگ ہیں ان سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے عدنان تک تو کنفرم محدثین نے بھی بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدنان تک ہی اپنا نسب بیان کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے عدنان تک کنفرم ہے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ پھر عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک ہے، دوسرا حصہ جو آپ نے بک میں نکال لیا نا، اس میں بھی کچھ غلطیاں وغیرہ ہیں، لیکن بعض محدثین یا بعض جو مفسرین ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں، اس کو بھی یعنی آپ مان سکتے ہیں، مطلب اس میں بھی کچھ ہے، لیکن جو تیسرا حصہ ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں یقیناً غلطیاں ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلا حصہ جو ہے یہ 21 پشت پہ حضرت عدنان تک جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ 21ویں پشت میں حضرت عدنان آتے ہیں، ماد بن عدنان، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں پھر عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو ہے نا یہ تقریباً 40 پشتیں بنتی ہیں، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک جو ہے یہ بھی تقریباً 20 پشتیں بنتی ہیں۔ اور یہ بڑے اہم ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک دنیا کی عمر کیلکولیٹ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک رف ایسٹیمیٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں بیان بھی کیا ہوا ہے، پورا شجرہ نسب بھی بتایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں، تو وہی یہاں 20 پشتیں ہیں۔ اس میں غلطی کا چانس ناموں میں ہو سکتا ہے کہ کس کا کیا نام تھا، ظاہر ہے پھر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پشتیں جو ہیں وہ اتنی ہیں، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو ہے نا حضرت آدم سے حضرت ابراہیم کا جو بظاہر پشتیں ہیں وہ 20 ہیں، لیکن حضرت ابراہیم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی پشتیں ہیں؟ 60، جس میں سے حضرت عدنان تک جو ہے نا حضور پاک سے لے کر عدنان تک 20 پشتیں ہیں، اور عدنان سے لے کر ابراہیم تک جو ہے نا 40 پشتیں ہیں، تو ٹوٹل 60 ہیں۔ تو یعنی ٹائم جو زیادہ گزرا ہے یا زیادہ پشتیں جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم سے حضور پاک تک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے وقت کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم کا جو فاصلہ ہے وقت کے لحاظ سے وہ 2500 سال ہے۔ تو یہ ہم جو ہے نا اس کو آپ پھر تفصیل سے پڑھ لیں، اور پہلا حصہ کوشش کریں کہ یاد کر لیں، بھی پڑھ بھی لیتے ہیں۔ پہلا حصہ نسب کا یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، بن ہاشم جن کا نام عمر تھا، بن عبد مناف جن کا نام مغیرہ تھا اصل میں، بن قصی یعنی ان کا نام بھی زید تھا، بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے، بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ کوشش کریں یاد کر لینے کی۔ اچھا، اب ہم جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے قصی بن کلاب کے بارے میں کافی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے نا قصی بن کلاب کے بارے میں تھوڑا سا کتاب سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ پڑھ لیجئے گا اگر آپ نے پڑھا ہو۔ اس کے بعد پھر قصی بن کلاب کے جو ہے نا جو بیٹے 2 مشہور تھے، اس میں عبد مناف اور عبد الدار تھے۔ عبد الدار جو ہے وہ بڑا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور ہاشم جو ہے وہ چھوٹا بیٹا، عبد مناف چھوٹا بیٹا تھا۔ لیکن جو عبد مناف تھا وہ بہت ہی یعنی کہ انٹیلیجنٹ بھی تھا اور بہت عقل مند تھا۔ جی اگلے صفحے میں، ویسے میں زبانی بتا رہا ہوں لیکن اگلے صفحے پہ اب آپ آ جائیں 76 پہ۔ تو اس میں جو ہے نا یہ میں زبانی بتاؤں گا ساری چیزیں نا، میں نے اوورال بتانی ہے کیونکہ ویسے پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، پھر آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجیے گا۔ تو عبد مناف اور عبد الدار جو 2 بیٹے تھے، اس میں بتا رہا تھا کہ عبد مناف جو زیادہ سمجھدار تھا، عقل مند تھا، تو لیکن عبد الدار بڑا تھا، تو قصی نے
جو شعبے اس نے شروع کیے تھے، میں نے بتایا تھا کہ وہ بڑا ویژنری آدمی تھا، اس نے بڑے شعبہ جات شروع کیے تھے، قریش کو اکٹھا کیا تھا اور مختلف شعبے قائم کیے، جیسے سکایا، رفادہ، لواء کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے جھنڈا باندھنا، سفارت کا شعبہ قائم کیا، سفیر، اس طریقے سے جو ہے نا اس نے وہ بنایا تھا دارالندوہ، جہاں پہ ان کی میٹنگز ہوتی تھیں، پارلیمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور سکایا پانی پلانا حاجیوں کو، رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ زیادہ عہدے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو دے دیے کہ یہ ذرا کمزور ہے تو میرے بعد اس کو مسئلہ نہ ہو، لیکن آگے جا کے اولاد جب بڑی تو انہوں نے عبد مناف کے پھر آگے بیٹوں نے جا کے، عبد مناف نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ باپ نے جو ڈیسائیڈ کر دیا ٹھیک ہے، لیکن عبد مناف کے جب بیٹے ہوئے تو انہوں کا پھر ہوا اس پہ مسئلہ۔ تو پھر ہاشم کو، عبد مناف کے پھر آگے جو بیٹے تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عبد مناف کے آگے پھر 4 بیٹے تھے، اور یہ اب یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے، قصی کا نام تو آپ کو یاد ہو گیا ہے، قصی کے 2 بیٹے عبد مناف اور عبد الدار، اور اب عبد مناف کا اتنا ذکر آئے گا کہ ابو جہل بھی ایک وقت کہہ رہا ہوگا کہ اگر آپ مجھے عبد مناف کے سامنے نہ چھوڑ دیں تو میں محمد کو قتل کر دوں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، ہاشم اور مطلب، اور پھر اب کیونکہ خاندان نبوت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب ہے اس میں پھر ہاشم کا ذکر ہے، تو اس کا آج ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، آگے پھر چلتے ہیں، پھر عبد المطلب کا ذکر آئے گا۔ تو ہاشم جو ہیں وہ عبد مناف کے بیٹے تھے، اور یہ بھی بڑے یعنی کہ عقل مند اور بہادر اور بڑے سخی مالدار تھے۔ تو انہوں نے جو ان کو 2 عہدے ملے سکایا اور رفادہ کا، تو انہوں نے پھر جب حاجی آتے تھے تو ان کو روٹیاں توڑ کے شوربے میں مکس کر کے جب جو ہے نا وہ آتے تھے تو ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ظاہر ہے جو اس وقت کے زمانے میں جو لوگ حج کرنے آتے تھے وہ بڑی مشکل سے حج کے لیے پہنچ پاتے تھے، یہ بھی بڑی بات ہوتی تھی، تو ان کو پھر جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو ہاشم کا نام عمر تھا، تو کیونکہ یہ روٹیاں توڑ کے شوربے میں ڈبو کے ان کو کھلاتے تھے تو اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا۔ تو اس طریقے سے ایک تو ان کا یہ کارنامہ ہے۔ دوسرا جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے جو بادشاہ تھے بڑے دونوں ملکوں کے، شام کے اور یمن کے، ان سے معاہدہ کر کے 2 تجارتی سفر جو ہے نا اہل مکہ کے لیے شروع کیے تھے، ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ایک تو ان کا یہ اہم کارنامہ ہے۔ تیسرا جو اس میں ان کی بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہاشم جو ہیں، جو ان کے متعلق اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ جا رہے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ مکہ سے آپ سفر کریں تو رستے میں مدینہ آئے گا، پھر آگے شام کی طرف جاتے ہیں، تو یہ جا رہے تھے شام کے لیے ہی، تجارت کے لیے، تو رستے میں مدینہ میں ٹھہرے اور وہاں پھر انہوں نے ایک شادی کی، ایک نکاح کیا سلمہ بنت عمر سے، اور یہ پھر چلے گئے فلسطین، شام، تو وہاں پہ ہی ان کی وفات ہو گئی غزہ کے مقام پہ۔ تو بعد میں جو ان کا خاندان تھا، جو ان کے بھائی تھے، جس طرح میں نے بتایا ہے مطلب ان کے بھائی تھے، تو ان کو جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، ان کا بھتیجا پیدا ہوا بعد میں، اور پھر وہ بڑا ہوا تو پھر ان کو بتایا گیا کہ جو ہے نا کسی طریقے سے پتہ چلا کہ ان کا تو بھتیجا ہوا ہے وہاں پہ مدینہ شریف میں، یعنی اس وقت تو یثرب نام تھا، تو یہ پھر اپنے بھتیجے کو لینے گئے، اور جب اس کو وہاں پہنچے دیکھا وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو انہوں نے پہچان لیا۔ اب عربوں کی یہ بڑی خاص صفت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی پہچان اور چہرہ شناسی ان کی بہت زیادہ مضبوط تھی، ایون کہ قدموں سے بندے کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کس خاندان کا اس طریقے سے ہے۔ تو ان کے چچا جو تھے انہوں نے پہچان لیے، مطلب جن کا نام تھا، تو لڑکے کا نام جو ہے، جو ہاشم کے بیٹے جس کی بات کر رہے ہیں، ان کا نام شیبہ رکھا اس کی والدہ نے، کیونکہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے، تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ تو بوڑھا ہے نہیں، تو اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ تو اب یہ چچا جب مدینہ گئے ہیں اور یعنی یثرب گئے ہیں، اور وہاں سے پھر ان کو کہا کہ آپ میرے بھتیجے ہیں، گلے ملے اور ان کو کہا میں آپ کو لینے ہیں، انہوں نے کہا، اس لڑکے نے کہا، یعنی اس وقت لڑکے ہی کہیں گے، 12 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر تو نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ سیرت کا ایک سبق یہ بھی ہے نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، سب کے لیے، کہ ہم تو جدھر کو مرضی منہ اٹھا کے
چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کے لیے اس میں تربیت کا یہ پہلو ہے کہ اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں کہیں چلے جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی والدہ سے پوچھ لیں. تو والدہ سے جا کے پوچھا تو والدہ نے کہا کہ میں تو نہیں بھیجوں گی, مطلب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرے مرحوم شوہر کی یاد ہے اس کی. تو پھر جو مطلب تھے ہاشم کے بھائی جو گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے جو والد تھے ہاشم, ان کی ایک حکومت ہے, وہ اپنے خاندان کے مطلب سردار تھے اور بہت بڑا ان کا عہدہ تھا, ان کی حکومت ہے, ان کا ایک مطلب مکہ میں ایک نام ہے. تو آپ اس کو بھیجیں گی تو اس کا ہی فائدہ ہے, یہاں یہ کیا کرے گا, اپنے خاندان میں جائے گا. تو ان کو سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. تو پھر جو ہے نا جب وہ لے کر آئے ہیں مکے, تو اپنے پیچھے انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اونٹ پہ. تو لوگوں نے دیکھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب یعنی کہ مطلب جو گئے ہوئے تھے اس کا غلام. عبدال کا مطلب غلام ہوتا ہے, تو یہ اس کا غلام ہے, مطلب کا غلام. انہوں نے بڑا کہا کہ یار یہ میرا بھتیجا ہے, یہ غلام نہیں ہے. وہ مشہور ہو گیا. جب ایک دفعہ عوام میں بات مشہور ہو جاتی ہے نا تو وہی چلتی ہے. تو اس وجہ سے پھر حضرت عبد المطلب کا نام, جن کا نام اصل میں کیا تھا شیبہ, وہی مشہور ہو گیا اور وہی آگے پھر چلتا رہا. کل سے پھر انشاءاللہ اس کی نا تفصیلات میں جائیں گے کہ کس طریقے سے حضرت عبد المطلب نے آب زمزم کا کنواں جو بنو جرہم جب جاتے جاتے اس کو بند کر گئے تھے, یہ ہم نے پڑھا تھا. ایک تو یہ ہم پڑھیں گے, اور دوسرا پھر واقعہ فیل جو ہے, اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.